الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عزیزان ملت، آپ کا یہ پروگرام کل سے مسلسل چل رہا ہے اور حضرات علماء اکرام آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مواعظ حسنہ سے تسلسل کے ساتھ مستفید فرما رہے ہیں، اور ابھی آپ نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور آپ کی توصیف اور آپ کی ذات کے نمونے کو شاعرانہ انداز میں سنا۔ یقیناً ایک ایک الفاظ اور ایک ایک شعر جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کیا گیا، وہ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذات کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں، لیکن آپ کو بہترین اخلاق دے کر کے دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں۔ آپ کو اخلاق کا وہ عظیم ترین نمونہ بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی وہ تعلیم دی گئی کہ آپ نے ساری دنیا کو جو مسخر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے اوپر دین اسلام کا جو پرچم لہرایا ہے، وہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، وہ جہاں تک یہ فضائیں رقص کرتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ سورج اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، وہاں تک جہاں بھی اللہ کے نبی نے اس دین کو پہنچایا ہے، وہ صرف اپنی تعلیمات اور اخلاق کی بنیاد پر پہنچایا۔ اور ہمیشہ آپ مسلمانوں اس اللہ کے نبی کی اس تعلیمات کو اور آپ کی سیرت کو اپنے لیے سبق اور نمونے کے طور پر اس کو حاصل کریں اور سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں غار حیرا سے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کی آیات پڑھتے ہوئے اور نبوت کا تاج اپنے سر پر سجا کر کے آپ مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جاؤ ان مکہ کے لوگوں کو اب ہمارا پیغام سنا دو، اور ان سے کہو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ سارے بت باطل ہیں، جن بتوں کو تم مانتے ہو یہ سارے بت جو ہیں تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں، یہ تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آمنہ کا لال پھر مکہ کی سرزمین سے اٹھا اور مکہ کے پہاڑوں پر جا کر کے اس نے آواز لگائی اور صدا لگائی اپنے قبیلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اور بلا کر کے اس جوان نے اور اس ہمارے اور آپ کے اس عظیم لیڈر نے کھڑے ہو کر کے کہا، مکہ والوں آؤ میری آواز کو سنو، میری صدا کو سنو، میرے پیغام کو سنو۔ یہ محمد عربی جب پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے انہوں نے اپنا جو تعارف کرایا ہے وہ تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے، وہ تاریخ کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، میرے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، تمہارے درمیان رہا ہوں، 40 سال کی زندگی میری
ہے میں اسی سرزمین پر پلا اور بڑھا ہوں، میں انہی دیواروں کے درمیان رہا ہوں، میں تمہارے ہر ایک ماحول کے اندر میں تمہارے ماحول کے اندر پل کر کے بڑا ہوا ہوں۔ آپ نے ان تمام سے معلوم کیا کہ میری اس 40 سالہ زندگی میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ بیک آواز سب نے پکار کر کے کہا، اے حلیمہ کے لال، اے حلیمہ کے لال، ہم نے تمہیں جو ہے امین پایا ہے، صادق پایا ہے، تم سے اچھا اور تم سے پیارا اور تم سے سچا اور تم سے امانت دار مکہ کی سرزمین پر کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جما۔ اور جب اگر یہ کہہ لیا جائے کہ اگر مکہ کی سرزمین پر تم سے زیادہ صادق، تم سے زیادہ سچا کسی ماں نے کوئی بچے کو نہیں جنا ہے تو یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی کا تعارف کرایا، اپنے اخلاق ان کے سامنے پیش کیے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پر ان سے کہا کہ جب میں سچا ہوں تو جس دعوت کو میں لے کر کے آیا ہوں، جس دین کو لے کر کے میں آیا ہوں وہ بھی سچا ہے۔ تم کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہے، اور وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا اور میرے سر پر آخری نبوت کا تاج سجا کر کے تمہارے لیے نبی بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ آپ نے انہی اخلاق کا اور اپنی عادات کا، اپنی سیرت کا سب سے پہلے تعارف کرایا۔ تاریخ کے اندر اس سے بڑی عظیم ترین شخصیت آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں اور وہ شخص بھی، اور وہ جو اللہ کے نبی کے دین کو ماننے والے نہیں وہ بھی اس کے معترف ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے با اخلاق انسان اس دنیا کے اندر نہ کوئی پہلے تھا نہ اس کے بعد کسی ماں نے ایسے اونچے اخلاق والا جنا، اور پھر کیوں جن سکتی ہے جس کو قرآن کریم نے کہا ہو انک لعلی خلق عظیم، اس سے بہترین اخلاق والا دنیا کے اندر کون پیدا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اسلام دنیا کے اندر جو پھیلا ہے یہ صرف انہی اخلاق کی تعلیمات کی بنیاد پر پھیلا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر اپنے دین کی تبلیغ کو عام کیا، یہاں تک کا پھر یہ حالات بنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں رچی جانے لگی، آپ کے اوپر تشدد کیا جانے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہو گیا کہ آپ چلے جائیے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کا رسول مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر چلا گیا، مدینہ کو مسکن بنایا، اور جب مدینہ سے 10 سال کے بعد یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کی سرزمین پر واپس آتے ہیں، وہ مکہ جہاں آپ کو ستایا گیا تھا، وہ مکہ جہاں آپ کے اوپر تھوکا گیا تھا، وہ مکہ جہاں حرم کے صحن میں آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی تھی، وہ مکہ جہاں دار الندوہ جیسی جگہ پر بیٹھ کر کے رات اور دن محمد رسول اللہ اور آمنہ کے لال کو قتل کرنے کی سازشیں کی جاتی تھی، وہ مکہ جس کی گلیوں کو تنگ کر دیا گیا تھا محمد رسول اللہ کے لیے، وہ مکہ جہاں پر آپ کو ذلیل کیا گیا، وہ مکہ جہاں آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اپنا گھر چھوڑ دیں، آپ اپنا خاندان چھوڑ دیں، دنیا کا ہر ایک ظلم آپ کی ذات پر کیا گیا، آپ کے دل کو زخمی کیا گیا، آپ کے جگر کو زخمی کیا گیا، آپ کے جسم کو زخمی کیا گیا، لیکن یہ رحمت للعالمین، یہ میرے اور آپ کا آقا اور یہ اخلاق کریمانہ کا مربع اور مجسمہ جس وقت مکہ کی سرزمین پر مدینہ سے 10 سال کے بعد واپس ہوتا ہے اور حضرات صحابہ اکرام کا ایک بڑا لشکر ہے، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، مکہ کا ہر ایک ظالم گھبرایا ہوا ہے کہ آج محمد آمنہ کا لال داخل ہوگا، ہمیں قتل کر دے گا، آج آمنہ کا لال آئے گا، ہماری گردنیں تن سے جدا ہوں گی، آج اس کے اوپر تھوکنے والوں کی خیر نہیں، اس کی وہ گالیاں دینے والوں کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا، آج مکہ کی نالیوں کے اندر گندا پانی بہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ مکہ کی سرزمین پر اور اس کی نالیوں کے اندر اگر کسی کا پانی کی جگہ آج مکہ کے باشندوں کا خون نظر آئے گا، محمد ایک ایک سے اپنا بدلہ لے گا، لیکن قربان جائیے
لیے اخلاق کریمانہ کے اس منبع پر، اس مجسمے پر، اس ذات پر کہ مکہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے الیوم یوم المرحمہ، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تھوکنے والا بھی معاف ہے، گالی دینے والا بھی معاف ہے، ظلم کرنے والا بھی معاف ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اور مکہ کی سرزمین کو محمد الرسول اللہ نے تلواروں کے سائے سے نہیں، محمد الرسول اللہ نے تشدد سے نہیں، محمد الرسول اللہ نے جبر سے نہیں، بلکہ اخلاق کریمانہ سے آ کر کے 10 سال کے بعد مکہ کی سرزمین کو فتح فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ہر ایک انسان کانپ رہا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، تاریخ کے اندر ایسی کوئی شخصیت لا کر کے یہ دنیا والے دکھائیں، محمد الرسول اللہ کی مثال کوئی لا کر کے تو پیش کرے کہ جس نے ظلم کیا ہو اس کو بھی معاف کیا جا رہا ہے، جس نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا ہے اس کو بھی معاف کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ مکہ کی سرزمین پر محمد الرسول اللہ کے اخلاق سے جب لوگ متاثر ہوئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور لوگ آ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں بھی اسلام کے اندر، اب ہمیں بھی مسلمان بنا کر کے اپنا غلام بنا لیجیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ بات ایک سازش کے طور پر پھیلائی جاتی ہے اور اس سے ہمارا نوجوان طبقہ اور مسلمانوں کا وہ طبقہ جو اسلامی تعلیمات سے صحیح طرح سے روشناس نہیں ہے، وہ جو ہے ان تمام سازشوں سے متاثر ہوتا ہے، اس کے ذہن کہیں نہ کہیں خراب ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، اور یہ یہیں پر نہیں بس ہوا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے مار کے لڑے گئے ہیں، وہ فوجیں روانہ ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی ان کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس جنگ کے اصول ہونے چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ آپ کسی بوڑھے کو قتل نہیں کریں گے، کسی عورت کو قتل نہیں کریں گے، کسی بچے کو قتل نہیں کریں گے، آپ جو ہے کسی کی عبادت گاہوں کو توڑیں گے نہیں، جو بیٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہو، وہ چاہے ہمارے دین کا ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، تم اس پر حملہ آور نہیں ہوں گے، صرف جو تمہارے لیے مقابلے پر سامنے آئے گا تم اس سے اپنا مقابلہ کرو گے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے تحفظ، اپنی حفاظت کے لیے تم اس کے اوپر وار کرو گے۔ اللہ کا نبی ان کو کہہ کر کے بھیج رہا ہے کہ اگر تم نے کسی بچے کو قتل کر دیا، کسی عورت کو قتل کر دیا، تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دیکھیے محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کیسی تعلیمات دے رہے ہیں، یہ کیسا اخلاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اٹھائیے آپ تاریخ اسلام کو اور پڑھیے محمد الرسول اللہ کی ذات کو، آپ کو ایک ایک ایسا نمونہ آپ کی ذات میں وہ نظر آئے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسلام کی تاریخ میں ایک جنگ ہوئی ہے اور وہ جنگ بڑی خطرناک ہوئی، صحابہ اس جنگ کے اندر لڑنے کے لیے میدان میں پہنچتے ہیں اور ایک دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ بہت زبردست چل رہا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو اور محمد الرسول اللہ کی جماعت کو کامیاب کیا، وہ فتح یاب ہوئی اور صحابہ جو کچھ غنیمت کا مال تھا اس کو اکٹھا کیا، لا کر کے مسجد نبوی کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ تشریف فرما ہے، منبر رسول پر جلوہ افروز ہے اور جنگ کے اندر لایا ہوا مال، غنیم سے چھینا ہوا مال وہ مسجد نبوی کے صحن میں پڑا ہوا ہے۔ یکا یک محمد الرسول اللہ کی نظر اٹھتی ہے، آمنہ کے لال کی نظر اٹھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ستون کے پاس ایک نوجوان بچی کھڑی ہوئی ہے جس کے چہرے پر جوانی کی رہنائی ہے، جس کے چہرے پر حسن و جمال ہے، جس کے چہرے پر جو ہے وہ معصومیت نظر آ رہی
رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھتی ہے تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے ستون سے لگی ہوئی کھڑی ہے، اور ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ بچی جو مسجد نبوی کے ستون پر کھڑی ہے، یہاں لگی ہوئی کھڑی ہے، یہ بچی کون ہے؟ صحابہ حیران ہے، اللہ کے نبی یہ بچی جو ہے دشمن کی بچی ہے، یہ قید ہو کر کے آئی ہے، ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئی تھی، ہمارے اوپر تلوار کے وار کرنے کے لیے آئی تھی، ہماری جان لینے کے لیے آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ آقا کے کاندھوں اور شانوں پر جو چادر پڑی ہوئی تھی اس چادر کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس صحابی کے ہاتھ پر رکھی اور رکھ کر کے کہا کہ یہ بیٹی مسجد نبوی کے صحن میں کھڑی ہوئی ہے، اس کے سر پر چادر نہیں ہے۔ صحابہ حیران ہے، اللہ کے رسول یہ تو عفت کی چادر ہے، یہ تو وہ چادر ہے جسے آ کر جبرائیل بوسا دے۔ اللہ کے رسول یہ وہ چادر ہے کہ جو آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے تو اس کا مقام زمزم و تسلیم سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی وہ دشمن کی ناپاک بیٹی ہے، یہ چادر اس کے سر پر کیوں کر ڈالی جا سکتی ہے؟ یہ چادر اس کے سر پر کیوں ڈالی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول یہ پاک چادر ہے اور وہ ناپاک ہے، آپ کی دشمن کی بیٹی ہے۔ محمد رسول اللہ نے اس صحابی کو اپنے قریب بلا کر کے کہا اور تاریخ میں ان الفاظ کو سنہرے پانی سے لکھ دیا گیا، آب زر سے لکھ دیا گیا اور بتا دیا گیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آج غزہ کی سرزمین کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اصول بیان کیے تھے جنگ کے، اللہ کے نبی نے اس وقت ان صحابی کو بلا کر کے کہا کہ سنو اور قیامت تک کے آنے والے اور قرآن کو ماننے والے، محبت کی تعلیم کو ماننے والے، قیامت تک اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی سے کہا کہ بے شک دشمن کی بیٹی ہے، لیکن تیرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، وہ دوست کی ہو یا دشمن کی۔ اللہ کے نبی نے وہ چادر اٹھا کر کے اس بچی کے سر پر ڈال دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ جہاں اسلام کے سائے میں اور محمد رسول اللہ کے دیار میں دشمن کی بیٹی بھی محفوظ ہے، اور اگر مسلمان جنگ کر رہے ہیں بچے بھی محفوظ ہیں، عورتیں بھی محفوظ ہیں، عبادت گاہیں بھی محفوظ ہیں۔ آج ساری دنیا کے اندر انسانیت کے علم بردار جو اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں اور اسلام کو ایک ایسا مذہب بنا کر کے پیش کرتے ہیں گویا کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ایک جو ہے وہ خطرناک مذہب ہے جو انسان کو انسان نہیں بلکہ ظالم بناتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا آج ان لوگوں کو دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، ہم سانپ جیسے موذی جانوروں کے بھی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ سرزمین فلسطین کا عالم کیا ہے، کس قدر وہاں بچوں کو شہید کر دیا گیا، بیٹیوں کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کو شہید کر دیا گیا، مساجد اور خانقاہوں کو جو ہے وہ تہو بالا کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہر طرف جو ہے وہ موت برپا ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر بچوں کے حق کی بات کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا چہرہ دوسرا ہے، ان کا کرنے کے کام دوسرے ہیں، ان کی زبان اور ہے، ان کا دل اور ہے، لیکن اسلام کی یہ تعلیمات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ اصول ہیں کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو دشمن کی بیٹی بھی محفوظ ہے، دشمن کے بچے بھی محفوظ ہیں، دشمن کی عورت بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے وہ اسلام جس نے دنیا کے اندر امن پیدا کیا، یہ ہے وہ نبی کی تعلیم کہ جس نے ہاتھ اٹھانے والوں کے ہاتھ نہیں کاٹے بلکہ ان کے ہاتھوں کے اندر عزت کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے قلم عطا کیا، ان کو عزتیں بخشی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ کے دیار میں دشمن بھی محفوظ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ساری دنیا کے اندر عالم یہ ہے کہ وہ حکومتیں اور وہ ادارے جو اپنے
یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، کیا انہیں اسلامی ان ممالک پر، خصوصاً فلسطین کی سرزمین پر، کیا انسانوں کا خون نظر نہیں آتا؟ انہیں ان کی چیخیں نظر نہیں آتی؟ انہیں معصوم بچوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ میرے عزیز ساتھیوں، عالم یہ ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، وہ جدھر چاہتے ہیں وہ ان کی لاشیں ڈال دیتے ہیں، وہ جدھر چاہتے ہیں ان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ان کی تعلیمات ہے، اور اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ دشمن اسلام بھی ہو تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق سے اور آپ کی تعلیمات سے جو ہے وہ محفوظ دائرے کے اندر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج یہ دنیا اس وقت آزمائش کے اندر مبتلا ہے، اور اس وقت حالات جو ہمارے سامنے ہیں وہ حالات جو ہیں ہمارے لیے کوئی بہتر نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ ان حالات کے اندر اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنی عادات کو بہتر بنائیں، اور نبی علیہ السلام نے جو اصول زندگی کے آپ کو سکھلائے ہیں انہی اصولوں کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آج حالات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کا درد نظر نہیں آتا ہے، ہم اپنی مستی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور عالم یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں سے دور ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ ہماری شادیاں ہوں، ہمارے بیاہ ہوں، وہ سارے کے سارے جو ہیں محمد الرسول اللہ کی تعلیمات سے آج جو ہیں وہ بالکل الگ ہو چکے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 1450 سال پہلے جو اس سرزمین پر کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور ایسے جھنڈے گاڑے ہیں کہ آج 57 ممالک جو ہیں وہ اسلامی 57 ممالک جو ہیں وہ تقریباً اسلامی حکومت ان کے اندر قائم ہے۔ 57 ممالک کے اوپر آج مسلمان موجود ہیں، لیکن ایک مسجد اقصی انہیں پکار کر کے کہہ رہی ہے۔ آج اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھیں تو دنیا کے نقشے پر آپ کو مسلمان بالکل دنیا کے قلب کے اندر وہ بسا ہوا نظر آئے گا، اور مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ طاقت میں اور قوت میں یہ مسلمان اتنا مضبوط ہے کہ اس سے پہلے ہی کبھی مضبوط نہیں رہا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، عالم یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے یہ مسلمان ہر جگہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں جو ہیں وہ آج ہماری زندگیوں سے بالکل نکلی ہوئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ 57 اسلامی ملک ایک چھوٹے سے خطے کی مدد نہیں کر سکتے، اس کا تعاون نہیں کر سکتے، وہاں کی چیخ اور پکار جو ہے وہ ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ایک زمانہ یہ تھا کہ ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، غلام آپ کا اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، عمر نے آپ کے اونٹ کی نکیل کو پکڑا ہوا ہے، اور مسجد اقصی سرزمین فلسطین کی طرف چلے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کے اندر جوتے لیے ہوئے تھے، وہ جوتے بھی کیچڑ میں سڑے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑوں کے اوپر کیچڑ لگا ہوا ہے۔ لیکن عمر ابن خطاب جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں اور یروشلم کے قریب پہنچتے ہیں، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا یہودیوں نے دیکھا، نصرانیوں نے دیکھا، ان کے مربیوں نے دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کہا یہ وہ مرد قلندر ہے، یہ وہ مرد مجاہد ہے، اگر قیامت تک اس سے ہم جنگ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم اس سے جیت نہیں سکتے، ہم اپنے یہ چابیاں بیت المقدس کا قبضہ جو ہمارے پاس ہے ہم چپ چاپ جا کر کے عمر کے قدموں میں ڈال دیں۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ یہی ہوا، حضرت عمر نے کوئی تلوار نہیں چلائی، وہ آ کر کے جو ہے چابیاں حضرت
حضرت عمر کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ اس وقت کسی نے کہا تھا، جو اس وقت سپہ سالار تھے اس سرزمین پر، گورنر تھے، کہ اے عمر، کم از کم آپ جو ہیں یہودیوں کے ایک بڑے شہر میں آئے ہیں جن کا مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ ہے، سرزمین فلسطین پر قبضہ ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کا لباس جو ہے خراب ہے، آپ جو ہیں اپنے لباس کو تبدیل کر لیجئے۔ حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو عزت دنیا کے اندر عطا کی ہے وہ لباس سے نہیں، وہ شان و شوکت سے نہیں، بلکہ ہمیں جو عزت اللہ نے عطا کی ہے وہ اسلام سے عطا کی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ عمر اسی لباس کے ساتھ آیا اور اسی دین کے ساتھ آیا، اسی اسلام کے ساتھ آیا، اور یہودیوں نے اس کے سامنے اپنی چابیاں حضرت عمر کے قدموں کے اندر ڈال دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جامعہ عربیہ حفظ القرآن حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب، علماء دیوبند، اس وقت حضرت عمر نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر ہمیں دنیا کے اندر عزت ملی ہے وہ لباس سے نہیں، وہ حکومت سے نہیں، بلکہ اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ وہ 157 ممالک مسلمانوں کے پاس، اور اگر ان کی حربی طاقت اور قوت کو دیکھا جائے تو عالم یہ ہے کہ اتنی حربی طاقت اور قوت اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم دریا میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوں گے کہ پانی کی روج ادھر کو آتی ہے، وہ تنکے ادھر کو بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان تنکوں کی تعداد تو اتنی ہوتی ہے کہ اگر تم گننا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے۔ ان کی تعداد کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ پانی کی سطح پر وہ نظر آتے ہیں، ان کی تنکوں کی تعداد کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پانی نظر نہیں آتا لیکن پانی کی رو کے ساتھ وہ بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کی کوئی اپنی طاقت نہیں ہوتی۔ آج تمام عالم اسلام کا حال یہی ہے کہ وہ پانی کی رو کے ساتھ بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے اپنا قبلہ جو ہے وہ رشیا کو بلایا اور کسی نے اپنا قبلہ US کو بلایا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کی سرزمین کو فتح کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر عزت عطا کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تک یہ قوم اسلام کے دائرے میں نہیں آئے گی، جب تک یہ قوم اس اصول پر نہیں آئے گی جس اصول پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کو بسر کی تھی، جس اصول پر اور جس قاعدے پر ابو بکر نے خلافت کو قائم کیا تھا، جس قاعدے اور اصول پر عثمان غنی لے کر کے چلے تھے، یہ تعداد کے باوجود بھی مٹتی رہے گی، تعداد کے باوجود بھی کٹتی رہے گی۔ اور اتنی معذور ہو چکی ہے یہ قوم کہ وہ اس نبی کا امتی کہ جو نبی علیہ السلام ایک باغ کے اندر موجود ہیں، اونٹ آ کر کے سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی میرا مالک جو ہے وہ آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلا کر کے لاؤ، بلا کر کے لایا گیا۔ اللہ کے رسول یہ آ گیا ہے، فرمایا کہ تیرا اونٹ رو رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن تو اسے کھانے کے لیے نہیں دیتا۔ وہ نبی جو ایک اونٹ کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکا، آج سارے عالم اسلام سے ایک فلسطین کا نوجوان کھڑا ہو کر کے روٹی اور ٹکڑے کا سوال کرتا ہے، لیکن سارا عالم اسلام جو ہے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ وہ نبی جو ایک اونٹ کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکا، وہ اس امت کی بھوک کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تک تم اس اصول پر نہیں آؤ گے جو تمہارے لیے کامیابی کا دائرہ ہے، اسلام کو اپنے لیے نصب العین نہیں بناؤ گے اور اس اصول پر قائم نہیں ہوگے جس پر عمر ابن خطاب تھے، جس پر جو ہے ابو بکر صدیق تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے، میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ آج یہی عالم ہے کہ ہمارے پاس زر سیال موجود ہے، پیٹرول کی طاقت ہے اور جنگ کی سامان بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور مسلمانوں کا عالم یہ ہے
کہ فوجیں مسلمانوں کے پاس موجود ہے، لیکن مسلمانوں نے جو ہے اپنے دین اسلام کو وہ صرف اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کیا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ دین نہیں جو صحابہ کے پاس تھا، ابو بکر کے پاس تھا، عمر کے پاس تھا، عثمان کے پاس تھا، علی کے پاس تھا، ابو ہریرہ کے پاس تھا۔ یہ دین ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو خواہشات کا دین ہے۔ آج ہم نے اپنے چہروں کو بدلا، اپنے لباس کو بدلا، اپنی تعلیمات کو بدلا، اپنے رہن سہن کو بدلا۔ عالم یہ ہے کہ کبھی اس قوم کی پٹائی اسرائیل کرتا ہے، کبھی فلسطین کی پٹائی جو ہے اسرائیل کرتا ہے، کبھی امریکہ اور کوئی دوسرا ملک کرتا ہے، لیکن کوئی ایک دوسرے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ تعداد میں تم بہت ہوں گے، لیکن تمہارا وجود جو ہے وہ کھوکھلے تنکوں کی طرح سے ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا وجود یہی بنا ہوا ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈرتے رہیں گے زمانہ ہم پر ہنستا ہی رہے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو اگر اپنے اوپر نافذ کر لیا تو یہ دنیا والے کیا کہیں گے، یہ تہذیب و تمدن والے ملک جنہیں ہم سمجھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جب تک یہ احساس دل کے اندر رہے گا یہ قوم یوں ہی برباد ہوتی رہے گی۔ لیکن آخر میں ایک پیغام آپ حضرات کو دے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی احسان صاحب دارالعلوم وقت سے تشریف لا چکے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے حکمراں ہر اعتبار سے وہ تو بے حس بنے ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں کسی کا درد نظر نہیں آتا، لیکن قوم کی کم سے کم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ اپنے اعتبار سے کریں جن چیزوں سے جو ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں کی کمائی فلسطین کی سرزمین کو اور وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان مشروبات کا ہم بائیکاٹ کریں، ان چیزوں کا ہم بائیکاٹ کریں۔ یہ بھی جو ہے ہمارے لیے کہیں نہ کہیں اللہ کے دربار میں بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ علماء حق جو ہیں آج پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر کسی مظلوم بچے نے کل پکار کر کے کہا جو سرزمین فلسطین پر شہید کر دیا گیا، اے اللہ کے نبی میں تیرا امتی تھا اور میں اس وقت تیرا امتی سمجھ کر کے شہید کیا جا رہا تھا، میری ماں مجھ سے چھین لی گئی، میرا باپ مجھ سے چھین لیا گیا، میرا گھر مجھ سے چھین لیا گیا، میرا خاندان مجھ سے چھین لیا گیا اور آخر میں مجھے بھی شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے وقت میں جب نبی کے دربار میں اللہ کے حضور وہ بچہ سوال کر رہا ہوگا اور اس وقت کم از کم ہم کھڑے ہو کر کے یہ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے یہ کیا، ان پر ظلم کرنے والے ظالم نے جو چیز بنا کر ہمارے لیے بھیجی تھی ہم نے اس کو اس لیے نہیں استعمال کیا، وہ ان کے لیے نقصان کا باعث تھی، ہم نے اس لیے استعمال نہیں کیا، وہ ان کے لیے جان لینے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی، ہم نے اس لیے استعمال نہیں کیا، وہ ان کا خون بہنے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں اللہ ہماری بھی اس وقت بخشش کر لے گا، ہم جو ہے وہ غداروں اور نالائقوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان حالات میں آپ کم از کم جو ہے وہاں کے ان معصوم بچے اور ان معصوم بہنوں اور ان معصوم ماؤں کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں اس اعتبار سے آپ ہمدردی کریں اور آپ اپنے اعتبار سے جو ہے جتنا ہو سکے ان چیزوں کا استعمال نہ کریں جو چیزیں ان کے لیے نقصان کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان حالات میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور دوسرا قدم ہمارا یہ ہو کہ جو چیزیں ان کے لیے نقصان کا باعث ہیں ہم ان کا استعمال اپنی زندگی میں اور اپنی ضروریات میں نہ کریں۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔